بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کا جو ہر دن ہمارے لیے کئی بریکنگ نیوز لے کے آتا ہے، کل کا دن قدرے لحاظ سے پرسکون تھا کہ کوئی خاص بریکنگ نیوز میرے پاس یا ہمارے سامنے نہیں آئی۔ ایک اس میں اور بھی تھوڑا سا آن اے لائٹر نوٹ تو نہیں، آن اے سیریس نوٹ، کہ یہ جو خاموشی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ انگریزی کی پروورب ہے کہ نو نیوز از گڈ نیوز، ہمارے ہاں پہ بھی نو نیوز از آلویز اے بیڈ نیوز انفارچونیٹلی۔ اچھا، ایک اور پہلو بھی ہے، وہ مشاہد اللہ خان نے ایک دو سینٹ میں شاید تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ خاموشی جو ہے وہ کبھی مصلحت کا بھی پیش خیمہ ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس خاموشی میں نہ تو شاید طوفان تو ہے ہی ہے، اس کا ارتعاش بھی ہے اور مصلحت بھی ہے کسی نہ کسی طور پہ، لیکن جو ایک اپوزیشن کا جو چیلنج ہے حکومت کے سامنے، اور حکومت اس کو جس طریقے سے نبرد آزما ہونے کے لیے یا اس کو نبٹنے کے لیے مختلف تقریری مقابلوں میں، انٹرویوز میں، ٹی وی کے اوپر ہر جگہ پہ آ کے مختلف طریقوں سے اپنے دو پیچ لڑ رہی ہے، تو اسی طریقے سے پس پردہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ مختلف لوگوں کو آپ نے دیکھا نا کہ درجنوں کے حساب سے نون لیگ کے خلاف اینٹی کرپشن کے کیسز آ گئے ہیں۔ حنیف عباس کو کل سنا ہے کہ کچھ جتنے پنڈی کے پلازے تھے نا انہیں کا بے نامی کر کے نا، تو حنیف عباسی صاحب کو کہا یہ آپ کے ہیں۔ تو کل میری سے فون میں بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا جی آپ کے ہیں، یہ آپ سارے لے لیں، یہ جو بے نامی ہے۔ تو اس وقت بالکل ایک حواس باختہ ہو کے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ مجھے 77 ایوب خان کا 68، یہ جب کشتی جو ہے ڈاما ڈول ہوتی ہے تو اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ سیاست میں یہی پتہ چلتا ہے حکومت کی حواس باختگی سے، حرکتوں سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کو کچھ نہیں پتہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مضحکہ خیز طریقے سے مسلم نون کے بندوں کو چن کے اینٹی کرپشن کے اندر کیسے بنائے جا رہے ہیں بے ہنگم۔ یعنی کہ ایک لگتا یہ ہے کہ حکومت کی بیوروکریسی نے پھر ان کے لیے کوئی، چونکہ آگے ایکسکیوشن بیوروکریسی نے کرنی ہے، پھر ان کی تصدیق کے لیے اور ان کے لیے مزاحیہ پروگرام کرنے کے لیے سارا کام کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تفنن بھی ہے اور تعفن بھی ہے اس سارے معاملات میں۔ اسی دوران میں کل ایک اور دلچسپ چیز ہوئی ہے کہ میڈیا کے کچھ ہمارے جید قسم کے لوگوں نے ایک اپیل کیا ہے کہ نواز شریف کی تقریر کیوں نہیں دکھائی جاتی۔ اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ نواز شریف جو ہے ان کی تقریر نہیں ہو سکتی۔ اب اس ملک کے اندر نواز شریف کی تقریر جو ہے، جب انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں پہلی تقریر کی تو وہ بھی ٹی وی نے اس کی کوریج دی اور اس کی اجازت دی۔ گو میں انہوں نے سوچا کہ یہ چلو مزے لے لیں۔ پھر ان کی ایک دو اور تقریریں آئیں، وہ بھی کوریج ملی۔ اتنے میں گجرانوالی کی تقریر آئی، تو گجرانوالی کی تقریر کے بارے میں چونکہ حکومت پرپلیکس تھی تو اس کے اندر انہوں نے جو باتیں کی وہ کوئی پتہ نہیں کانٹینشیس یا نہیں تھی، بہرحال مین اسٹریم میڈیا کے اوپر تقریر کو نہیں دکھایا گیا۔ اس کا مزاحیہ پہلو تو یہ ہے کہ اس تقریر کو پاکستان میں وزیر اعظم نے بھی اگلے دن اپنے پروگرام میں ایک ایک حرف کو ڈسکس کیا اور ایک ایک چیز کا جواب دیا۔ ہر وزیر نے دیا، ہر بندے نے دیا۔ میں تو ویسے ہی اب دیکھتے نہیں ہوں مریم نواز صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی اور فضل الرحمان صاحب کی تقریر مین اسٹریم میڈیا پہ۔ اللہ کا فضل ہے، سوشل میڈیا پہ 15 20 30 چینل جو ہے لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں اور اچھی کوریج دے رہے ہوتے ہیں۔ چپ کر کے میں سوئچ کرتا ہوں، اس میں کوئی چیز کہیں میوٹ نہیں ہوتی، کوئی ایسا قابل اعتراض چیز میوٹ نہیں ہوتی۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھنی شروع کر دی۔ اب مین اسٹریم میڈیا کی تقریریں جنرل عاصم باجوہ کے اوپر جو الزام لگے کو مین اسٹریم میڈیا نے تو نہیں بتائے تھے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے، جادو یا سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ مطلب میں میاں والی میں جاتا ہوں تو میاں والی سے میں بہت دور دراز علاقے، وہاں ایک ٹاؤن ہے، قمر مشانی ہے، عمران خان صاحب کی کانسٹیچوئنسی ہے، اس کے آگے میں کوئی 20-25 کلومیٹر میرا بزنس ہے اور میں تھوڑا بہت کاروبار کرتا ہوں، جو میرا دلیا وہاں سے نکلتا ہے، تو ہفتے میں 2-3 دن میں وہاں پہ گزارتا ہوں۔ تو میاں والی جب میں جاتا ہوں تو ان علاقوں میں جو پہاڑوں کے دامن میں جنہوں نے
جس کو کہنا چاہیے کہ سوائے ایک دوسرے کے چہرے کے شاید کچھ نہیں دیکھا ہوگا، ان کے پاس ساری خبریں ہوتی ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں جی کیا ملک میں ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے کبھی یہ مرہون محنت نہیں ہوتی. میں نے کئی دفعہ بتاؤں کہ 1977 کی موومنٹ جو ہے پاکستان کے اندر، اخبار جو ہے 2 لائن کی خبر نہیں لگایا کرتے تھے. میں چونکہ خود ڈیل کرتا تھا میڈیا میں، جا کے خبریں دیتے تھے PNA کی، پاکستان نیشنل الائنس کی، اور اس کے باوجود روزانہ جلوس نکالتے تھے اور روزانہ لوگ آتے تھے. اور BBC پہ ہمارا انحصار تھا، مارک ٹیلی ان کا ایک نمائندہ، تو اس سے ہماری دوستی ہو گئی تھی، اس کے ذریعے خبریں آتی تھیں. یہی بات ایوب خان کے وقت میں ہوا ہے. اب صورت حال ہے یہ کہ اپیل کی گئی ہے. میں اس اپیل میں جانے سے پہلے یا ایک پٹیشن میں جانے سے پہلے، جو کہ نواز شریف کی تقریر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ٹی وی دکھائے، یہ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس قانون کے تحت کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس جو آئین ہے، جس کے میرا خیال ہے کہ ہر بندہ جس کو پاکستان کے اندر کوئی طاقت اختیار ملتے ہیں وہ اسی قسم کھاتا ہے. اس آئین میں ایک آرٹیکل 19 ہے. آرٹیکل 19 کہتا ہے جی کہ فریڈم آف اسپیچ، ہر شہری کو پاکستان کے، ان کو اپنی بات کہنے کا، اسپیچ کا، ایکسپریشن کا، اینڈ دیر شل بی فریڈم آف دا پریس سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز بائی دا لا. اچھا، لا کی جو ریسٹرکشن ہیں وہ بھی بڑی واضح ہیں، اسی آئین نے دی ہوئی ہیں. یہ نہیں کہ باہر سے جو قومی مفاد، وسیع تر قومی مفاد اور قومی سلامتی، وہ البتہ اس آئین میں درج نہیں ہے. اس آئین میں ہیں لیکن وہ بڑی صاف ستھری، بڑی کلیئر کٹ، بڑی ٹرانسپیرنٹ ہے. وہ نہیں ہے جو ہم آئے دن ٹی وی پہ آ کے اپنے طور پہ مفروضوں کے اوپر اسیوم کر کے آگے چلتے ہیں. چنانچہ کسی کی تقریر روکنا جو ہے اس آئین کی صریح خلاف ورزی ہے، اور یہ میرے لیے اس کا بڑا تقدس ہے. جو بندہ سول سوسائٹی پہ یقین رکھتا ہے، جو بندہ پاکستان میں جمہوری اقدار پہ یقین رکھتا ہے، جو بندہ ریاست پاکستان پہ یقین رکھتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس آئین سے باہر جائے. لیکن ہمارے ہاں ساری وارداتیں رات کے اندھیروں کی یا دن کے اجالوں کی پس پردہ وہ اس آئین کی وائلیشن میں ہو رہی ہے. اچھا، نواز شریف کی تقریر میں تھا کیا؟ نواز شریف کی تقریر کے اندر 2 کانٹینشن ایشوز تھے، اور وہ یہ تھے کہ انہوں نے 2 بڑوں کے نام لیے، اور پھر ڈسکشن میں بھی آئی. وزیر اعظم نے اپنی تقریروں میں بتایا، وزیر اعظم نے نہیں نام لیے، لیتے تھے. وزیر اعظم نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ جی خالد بن ولید صاحب کا ایک قصہ سنایا ہے کہ ان کو حضرت عمر نے ایک بڑی جنگ جیتنے کے بعد عین لڑائی کے اندر سے ان کو ڈسمس کر دیا، ان کو واپس بلا لیا، جس کے اوپر تاریخ میں اتنی تباہ زمائی ہوئی ہے، اتنا لکھا گیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو یہ وزیر اعظم صاحب نے بتایا تھا، کس کانٹیکسٹ میں بتایا تھا؟ یہ ابھی عید میلاد النبی کے موقع پہ سیرت کانفرنس میں بتایا تھا، فرام نو ویئر. اس کا سیرت سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ بتایا، پھر کئی دفعہ کہہ چکے میں آرمی چیف کو یا ISI چیف کو سیک کر لیتا. یہ نام لینے کو حرج بھی نہیں ہے، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہماری ہیرارکی ہے کیا؟ ہمارے جتنے جو گریڈ 22 جنرلز ہیں، گریڈ 22 کے ہیں، لیکن عملاً جو ہیں سارے کے سارے جو ہیں سیکٹری ڈیفنس کے نیچے آتے ہیں. یہ تو ہے سلیقے کی گورنمنٹ، یہ تو ہیرارکی. اس سیکٹری ڈیفنس جو ہے وہ آتا ہے منسٹر آف ڈیفنس کے نیچے. منسٹر آف ڈیفنس ہوتا ہے وزیر اعظم کی کیبنٹ. تو وزیر اعظم کے وہ نیچے کام کرتے ہیں. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 2015 کے اندر جب آپریشن ہونے لگا، زرداری صاحب جب صدر تھے پاکستان کے، یا میرا خیال اس سے پہلے MQM کے خلاف، شاید اس سے پہلے ہونے لگا 2014 میں، تو زرداری صاحب اور وزیر اعظم صاحب ایک طرف بیٹھے ہیں کراچی میں، زرداری صاحب ایک طرف بیٹھے ہیں اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف درمیان میں بیٹھا ہے. میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب چونکہ دانشمند آدمی، انہوں نے یہ جان کے کرایا کہ یہ پورے ملک میں سند کے طور پہ رہے کہ یہ ملک کی اصل ہیرارکی یہی ہے، اصل ہیرارکی ہے. آئین بھاڑ میں جائے کہ اس ملک کی ہیرارکی کیا ہے. ارینجمنٹ کا مجھے نہیں پتہ، تصویر اب نکال سکتا ہے سوشل میڈیا پہ. اور یہ زینت بنی تھی، میں تو خود بڑا سٹن ہوا تھا، میرے لیے بہت ہی مجھے بدمزی کا پھیلا گئی. اس سے پہلے بھی ایک تصویر چھپی جب جنرل مشرف صاحب استعفیٰ مانگ رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چوہدری صاحب سے، اور بڑے تمتراک سے تصویر انہوں نے میڈیا میں دی. نہیں پتا تھا کہ پاکستانی قوم کی انہوں نے انٹیلیجنس اور غیور اور ان کی غیرت کو چیک کیا گیا. اگلے دن قوم نے کیا کیا اس تصویر کے ریئیکشن میں، پورا ملک اٹھ کھڑا ہوا. تو یہ تصویریں جو ہیں لوگ اس کو ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں.
چنانچہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ہرارکی جو ہے ہماری ہے کیا. اس ہرارکی کے اندر عدالتیں جو ہے نا وہ نواز شریف کے نیچے نہیں آتی. عدالتیں بزدار کے نیچے یا سندھ کے چیف منسٹر کے نیچے نہیں آتی. عدالتیں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے. فوج جو ہے وہ وزیر اعظم کے نیچے ہے. وزیر اعظم آئین کہتا ہے وزیر اعظم جس کو مرضی چاہے چیف بنا دے, جس کو مرضی چاہے سیک کر لے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے 2010 کا. اوباما کو دفتر میں 1.5 سال نہیں گزرے تھے. یہاں افغانستان میں جو ساری کولیشن فورسز تھی ان کے امریکی ایک جنرل تھے, جنرل سٹینلے میکرسٹل. وہاں پہ ایک ڈیمانڈ آئی کہ ہمیں جی 1.5 لاکھ فوج دی جائے. خیر بڑا جھگڑا ہوتا رہا وہاں پہ آگے پیچھے. فائنلی طے ہوا کہ 40,000 کے قریب فوج جو فوری بھیجی جائے گی. اوباما نے کہا آخری ایفرٹ, لاسٹ ڈچ ایفرٹ جس کو کہتے ہیں, افغانستان میں فتح کرنے کے لیے اور ایک بڑی جنگ لڑنے کے لیے. اس میں تھوڑا لیٹ ہو رہا تھا ساری باتوں میں. میکرسٹل نے میرے خیال مے فیئر میگزین تھا, اس کو انٹرویو دیا. اس نے کہا یہ ڈیلے جو ہے نا میرے لیے پینفل ہے. اگلے لمحے اوباما جو ویک پریزیڈنٹ سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک کلرڈ پریزیڈنٹ تھا, بلیک پریزیڈنٹ تھا, اور امریکہ میں ظاہر ہے کہ اس کو پہلے ہی ایک ڈیفینسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس پوزیشن پہ بیٹھا تھا. اگلے دن اس نے کہا واپس آ جاؤ امریکہ. جنرل ڈیوڈ پیٹرس کو انہوں نے وہاں پہ چیف آف کمانڈر بنا کے کولیشن فورسز کا وہاں بھیج دیا. تو ایسی کوئی بات نہیں. یہ نواز شریف صاحب کے نیچے کام کرتے رہے ہیں سارے کے سارے, کیونکہ سب آرڈینیٹ ہیں. اب کہنا کہ 2 بندوں کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے جو کہ انہوں نے اپنی شکایات رکھی ہیں, یا جو کہ اپنی جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی سوالات رکھے ہیں, اس کے اوپر اتنا بڑا ہنگامہ. کیا ہم پاکستان کے اندر اس سوسائٹی کو تھوڑا سا کھول نہیں سکتے؟ اگر ہم کام ایسا کرتے ہیں جس کو سامنے لانا جو ہے وہ تھوڑے سے تضحیق ہوتی ہے, یا ایک بات ہے کہ اس سے کوئی اچھا ٹیسٹ نہیں آتا, ایک اچھا تاثر نہیں ابھرتا, تو وہ کام ہم کرتے کیوں ہیں؟ اور کرتے ہیں تو کھل کے ڈسکس کیوں نہیں کرتے سامنے بیٹھ کے کہ یہ کر رہے ہیں اور اس کے اندر یہ ریزنز ہیں. ہو سکتا ہے ایسے کام کرنے والوں کے ریزن جو ہیں ان مضبوط ہوں. ان سے آدھے لوگ تو ویسے ہی کنونس ہو جاتے ہیں کہ ایک طاقت کے سامنے. میں نے دیکھا پاکستان کے لوگ ویسے بھی بس فیل کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے پہلے دن نام لیا تو خدا گواہ ہے کہ نواز شریف کے اچھے اچھے ساتھی جو تھے ان کو ہفتوں لگے اس بات کو ہضم کرنے میں. ان کا خیال تھا کہ اب ہم بالکل تباہ و برباد ہو گئے ہیں. میں تب بھی کہتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے بڑی خوبصورتی سے آپ لوگوں کو بائی پاس کر کے, پی ڈی ایم کو بائی پاس کر کے اپنا موقف جو ہے ایک عام لوگ تک پہنچا دیا. اسی چیز کو مریم نے کمال ہوشیاری سے گلگت بلتستان, کراچی, کوئٹہ, پاکستان کے سمندر کے ساحل سے لے کے جتنے جس کو کہنا چاہیے کہ ناردرن موسٹ ایریاز تک, پاکستان کے پہاڑوں تک, بلند ترین مقامات تک, اور بات لوگوں تک پہنچائی. ووٹ کو عزت دو. تو چنانچہ نواز شریف کی زبان بندی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے. اس کو آپ دعائیں دیں, بد دعائیں دیں, یہ پوری دنیا تبدیل ہو چکی ہے. اس میں آپ لوگوں نے جتنا پروپیگنڈا کیا اس کو اپنے قابو میں رکھا. سوشل میڈیا کو 5-6 سال عمران خان صاحب نے بھی اس کو استعمال کیا. ان کے مددگار جو تھے, ان کے معاونین تھے, انہوں نے اس کو 45 کیا. ایسے لگتا تھا سوشل میڈیا میں عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب یہ آپ کے سامنے ہے. مجھے اور کچھ نہیں کرنا. میں تو ایک ہی بات بار بار کہتا ہوں, حضور جو کرائسس بحران ہے اسے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اپوزیشن کے جلسے جو ہیں یہ صرف یہ کوئی احتجاجی تحریک نہیں ہے, اس سے تو میں بھی متفق نہیں ہوں, لیکن آپ کو یہ کسی جگہ لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک صرف آپ کو سگنل بھیج رہے ہیں. اپوزیشن اصل جو چیز ہوگی وہ ہوگی کہ جنوری کے اندر جب یہ اسمبلیوں سے ریزائن کر کے آپ کے پاس الیکشن کرانے کا موقع نہیں ہوگا. الیکشن کرائیں گے تو ہم مریں گے, نہیں کریں گے مریں گے. اور یہ سارے کے سارے اسلام آباد کے چل پڑے. موسم ان کو سوٹ کرے گا, دھند بھی نہیں ہوگی جنوری دوسرے یا تیسرے ہفتے میں. اور اگر اسلام آباد کے چل پڑے تو پورا ملک پیرالائز ہو جائے گا. میں اس کو یہ نہیں کہتا ہوں اچھی چیز ہے بری چیز ہے, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو سنبھالا نہیں جائے گا. پولیس تعاون نہیں کرتی ہوتی. پولیس نے تو کبھی بھی تعاون نہیں کیا پچھلے 15-20-30 سال سے, کیونکہ ماڈل ٹاؤن سے لے کے سائی کیس سے لے کے جہاں راؤ انوار سے لے کے جو چاہے سو آپ کرے ہیں, ہم کو بس بدنام کیا.
پولیس بدنام ہو جاتی ہے بیچاری، کرتا واردات کوئی اور ہے، اور پولیس جو ان کا نام آتا ہے تو پولیس والے بڑے سیانے ہو گئے ہیں۔ اس لیے پولیس والوں کو پتہ ہے کہ اب تو انہوں نے پروٹیسٹ میں کراچی میں دیکھا نہیں ہے کہ ان کے آئی جی کو آپ نے ذرا چھیڑا ہے تو انہیں کیسا زبردست میسج بھیجا کہ پورا ملک ہل کے رہ گیا۔ آرمی چیف صاحب کو تحقیقات کرانی پڑی، تو ہمیں پتہ ہے اس کی تحقیقات کبھی بھی نہیں ہوگی، نہ سزائیں مل سکتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہم سارے ملوث ہیں۔ جب ہم سارے ملوث ہیں تو کہیں نہیں ہو سکتا۔ میں صرف ایک آخری بات اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس کو معاملے کو ابھی بھی تینوں فریق، اپوزیشن، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، معاملہ فہمی کر کے اس کو ریزالو کریں، وگرنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی ایک فریق کی جیت ریاست پاکستان کی ہار ہوگی۔ یہ بات آپ مجھ سے لکھ لیں کہ اس میں بالآخر کوئی جیت بھی گیا تو چاہے اپوزیشن، چاہے اسٹیبلشمنٹ، چاہے عمران خان، ریاست پاکستان ہار جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔